प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात उर्दू की किताब से रोबोट मशीनी इंसान इस सबक का मुताला करेंगे। ये आपकी किताब का सफा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है रोबोट मशीनी इंसान, और इस तरफ इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है मोहम्मद खलील। आइए बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम पहली बात देखते हैं। किसी शख्स पर हद से ज्यादा काम का बोझ पड़ जाए तो वो तंग आकर कह उठता है, मैं आदमी हूं, मशीन नहीं। मुमकिन है बहुत से कामों को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश में किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ हो कि कोई ऐसी मशीन इजाद की जाए जो इंसानों से ज्यादा काम करे और ऐसे काम भी कर डाले जो इंसानों के बस में नहीं। रोबोट की इजाद एक हैरत अंगेज कारनामा है। ये मशीन देखते ही देखते हमारे ढेर सारे काम पूरे कर देती है। झैल के मजमून में रोबोट के मुतालिक मुफीद मालूमात पेश की गई है। आइए बच्चों, अब हम इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ की जान पहचान देखते हैं। मोहम्मद खलील 30 जनवरी 1944 को जौनपुर में पैदा हुए। वो साइंसी मजमून निगार की हैसियत से मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत है। उनकी इब्तिदाई तालीम इंटर कॉलेज जौनपुर में हुई और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी और बीएड की डिग्रियां हासिल की। उनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारों और रिसालों में शाये होते रहते हैं। वो माहनामा साइंस की दुनिया दिल्ली के मुदीर भी रह चुके हैं। उनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर उन्हें कई एजाजात से नवाजा जा चुका है। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। थॉमस नामी एक नौजवान 1247 में अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर गया। वहां दरवाजे पर लटके लोहे के हथौड़े को उसने उठाया और दरवाजे पर 3 मर्तबा दस्तक दी। दरवाजे के पीछे की तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसे कुछ हैरानी सी हुई। नौकरानी मार्था के चलने की आवाज ऐसी ना थी। क्या उसके उस्ताद ने कोई नई नौकरानी रख ली है? वो ये सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला। थॉमस ने उस अनजानी औरत को सलाम किया और अंदर दाखिल हो गया। औरत ने अजीब सी आवाज में सलाम का जवाब दिया। औरत के चेहरे पर कोई तासुर ना था और उसकी आवाज बनावटी सी मालूम हो रही थी। अंदर आकर औरत एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर अचानक बोली, तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थॉमस ने देखा कि उसके होंठ तो हिलते नहीं हैं, मगर उसकी आवाज निकल रही है जो मुंह की जगह उसके सीने से आती हुई लग रही थी। थॉमस ने उसे कोई भूत प्रेत समझा और पास रखी हुई एक छड़ी से उस औरत की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की आवाज सुनकर बुजुर्ग उस्ताद भागा हुआ कमरे में आया, लेकिन उस वक्त तक औरत बेजान हो चुकी थी। उसके जिस्म के मशीनी टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। थॉमस का उस्ताद अल्बर्ट चिल्लाया, ओ बेवकूफ, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। असल में वो इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था। अब ना तो अल्बर्ट की उस औरत का कोई निशान ही बाकी है और ना ही उसके बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी है। उस वाकये का जिक्र बस किताबों में रह गया है। 1495 में इटली के साइंसदा लियोनार्डो दा विंची ने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया जो बैठ सकता था, हाथ पैरों को हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। आज लाखों की तादाद में रोबोट दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों मसलन अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, जापान वगैरह में मौजूद हैं। ज्यादा दर्जे हरारत पर गाड़ियों पर रोगन करना, कटाई करना, पॉलिश करना, सामान उतारना चढ़ाना, आग बुझाना, इमारतों में ऊंचाई तक पहुंचकर काम अंजाम देना, ऑपरेशन करना, घर की हिफाजत करना और इत्तला देने जैसे कई तरह के काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी जो रोबोट जिस खास काम के लिए बनाए जाते हैं वो वही काम कर पाते हैं।
اس طرح کے روبوٹ صرف حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوتے ہوئے تکنیک کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ کسی چیز کو اٹھاتے وقت ان کے ہاتھ سے اگر وہ چیز گر جائے تو وہ پھر اسے اٹھا نہیں سکتے، لیکن اب ایسے روبوٹ بن گئے ہیں جو حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی فطرت میں شامل ہے، چنانچہ سائنسداں روبوٹ کی ساخت اور افعال میں تبدیلی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کے روبوٹ وجود میں آئے، مثلاً انڈسٹریل روبوٹ، میڈیکل روبوٹ، مریض کی تیمارداری کرنے والے روبوٹ، ڈرون روبوٹ، ملٹری روبوٹ، نیوز روبوٹ اور مائکروسکوپک روبوٹ۔ ملٹری روبوٹ مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ضعیف، بیمار اور اپاہج افراد کے لیے بنایا گیا روبوٹ، جس کا نام فرینڈ رکھا گیا، ضرورت مند افراد کے روزمرہ کاموں میں مدد کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین انسانوں کے کام بڑے پیمانے پر روبوٹ سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر کام تیزی اور آسانی سے ہو سکے۔ آج کل تجارتی اور صنعتی شعبوں میں زیادہ تر روبوٹ کام کر رہے ہیں۔ چین میں روبوٹ عدالتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک کی ہوٹلوں میں یہ ویٹرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ دبئی کے محکمہ پولیس میں مختلف ذمہ داریاں روبوٹس کے سپرد کی گئی ہیں۔ سینٹ پیٹرز برگ کے ایک سائنسی ادارے نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو اپنے خاص طرح کے مصنوعی مشینی ہاتھ کے ذریعے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر ایک خاص درجہ حرارت تک گرم ہونے پر اسے باہر نکال کر خود تیل میں ڈبو دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے موڑ دیتا ہے۔ ہنگری کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا جو الگ الگ چیزوں کو اٹھا کر طے کی ہوئی مختلف جگہوں پر رکھ سکتا ہے۔ اس روبوٹ میں 4000 سے زیادہ چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جاپان کا ایک روبوٹ 9 رنگوں کو پہچان سکتا ہے اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کو خود صحیح کر لیتا ہے۔ نیز جیسے ہی وہ کام پورا کر لیتا ہے اس کی اطلاع دیتا ہے۔ یہ روبوٹ کئی قسم کی مشینوں پر کام کرنے میں کامیاب ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب اس روبوٹ کو اس کی طاقت سے زیادہ کام دیا جاتا ہے تو یہ اس کام کو کرنے سے اشارے میں یا آواز سے انکار کر دیتا ہے۔ جاپان کے ایک سائنسداں ہیروشی آشتی نے برسوں کی محنت کے بعد ایک روبوٹ بنایا ہے جس کا نام ایریکا رکھا ہے۔ یہ روبوٹ جلد ہی ٹی وی پر خبریں پڑھے گا۔ اس انسان نما روبوٹ میں دنیا کا سب سے جدید کمپیوٹر پروگرامنگ سسٹم نصب ہے جو اسے گفتگو کے قابل بناتا ہے۔ ہیروشی کا کہنا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کا شعور موجود ہے۔ اس روبوٹ کی گفتگو میں تاثرات شامل ہیں۔ اس کے چہرے پر 14 انفرا ریڈ سینسر لگے ہوئے ہیں۔ یہ روبوٹ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، ان کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ سکتا ہے، سوچتا ہے، سوالات کے جواب دیتا ہے، بھووں کو حرکت دے سکتا ہے۔ اس میں ہوا کی مدد سے چلنے والی موٹریں لگی ہیں جو چہرے کے تاثرات کو ابھارتی ہیں۔ غرض ایریکا روبوٹ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والا روبوٹ ایڈنبرگ کے سائنسدانوں نے بنایا ہے۔ اس کی شکل خوفناک دیو جیسی ہے۔ یہ روبوٹ تقریباً 6 مربع میٹر جگہ گھیرتا ہے اور اپنے چاروں طرف بکھرے پرزوں کو جوڑ کر پوری بس بنا دیتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے ایسے روبوٹس تیار کیے ہیں جو جراثیم اور وائرس کی جسامت کے ہیں، جنہیں آپریشن کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔
یہ ننھے روبوٹس رگوں میں داخل ہو کر بند شریانے کھولنے سے لے کر جسم کے اندرونی حصوں کی مرمت تک کر سکیں گے۔ یہ انسانی جسم کے اندرونی ماحول میں بہتر طور پر حرکت کر سکیں گے اور ضرورت پڑنے پر اپنی شکل تبدیل کر سکیں گے۔ انہیں مائکرو روبوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ آسانی کے پیش نظر دنیا میں روز بروز روبوٹ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ بر اعظم ایشیا میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ روبوٹ استعمال ہوتے ہیں، جو 50% ہیں۔ ایشیا کے ممالک میں صرف جاپان 40% روبوٹ کا استعمال کرتا ہے، جبکہ یورپ میں 32%، شمالی امریکہ میں 16%، 2% آسٹریلیا اور دوسرے ممالک استعمال کرتے ہیں۔ روبوٹ کی قسمیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے انسانی زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن یہ سہولتیں آگے چل کر آدمی کو ضرورت سے زیادہ آرام پسند اور کاہل نہ بنا دے اور اس کی قوت عمل کو سلب نہ کر لے، یعنی اس کی عمل کی قوت کو چھین نہ لے۔ اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا بچوں 8ویں جماعت اردو کی کتاب سے 10واں سبق روبوٹ مشینی انسان۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔